وہ جو صاحب آئے تھے نا بیچ میں, تو وہ اتنا ایک ساتھ وہ اعتراضات چلے گئے. حالانکہ اصول کیا ہونا چاہیے, اگر آپ کو سند پہ بحث کرنی ہے تو آپ ایک ایک کر کے آپ بات کیجیے, سند پہ ایک ایک راوی پہ بات کیجیے. انہوں نے عبدالرزاق پر جو ہے جرح کی. عبدالرزاق بہت بڑے محدث ہیں, وہ مصنف عبدالرزاق ان کی کتاب ہے. اب بتائیے پدی پدی کے شور میں اب اتنے بڑے محدث پر جرح کر رہے ہیں کہ وہ ایسا ویسے. بھائی محدثین نے کہا تھا کہ آخری وقت میں وہ اختلاط کے شکار ہو گئے تھے, اس وقت میں جنہوں نے ان سے حدیثیں لی ان سے وہ روایت نہیں لی جائے گی. وہ بات ہے جو آلریڈی میری کتابوں میں موجود ہے. یہ جو حوالے ہمیں سنا رہے تھے, ہماری کتاب مسنون رکعت تراویح جا کے دیکھ لیجیے, اس میں نے خود یہ ساری باتیں نقل کر کے رکھی ہیں. مسنون رکعت تراویح ہماری کتاب جا کے, اور بھی کئی کتابیں میں ہم نے اس کو نقل کر رکھا ہے. تو وہ ہمارے لیے کوئی نئے حوالے نہیں. لیکن امام عبدالرزاق رحمہ اللہ سے وہ شاگرد جب روایت کریں جنہوں نے ان سے سنا ہے اختلاط سے پہلے, تو اختلاط سے پہلے جن لوگوں نے سنا ہے تو ان کی روایت حجت ہوتی ہے. تو اس کی دو سندیں ہیں المعجم الکبیر میں بھی. تو ایک سند میں جنہوں نے ان سے سنا ہے امام عبدالرزاق رحمہ اللہ سے, ان کا نام سلمہ بن شبیب ہے, اور سلمہ بن شبیب ان سے اختلاط سے پہلے سنے ہوئے ہیں. اس لیے امام عبدالرزاق پہ آپ جرح نہیں کر سکتے. امام عبدالرزاق سے کئی لوگوں نے روایت سنی ہے, ایک دو کئی لوگوں نے. تو اختلاط کا ہمارے پاس کئی جواب ہے, جس میں صرف ایک جواب پہ اکتفا کرتا ہوں. وہ جواب یہ ہے کہ سلمہ بن شبیب نے جو روایت کیا ان کا سماع امام عبدالرزاق سے اختلاط سے پہلے کا ہے, اس لیے آپ اس پہ جرح نہیں کر سکتے. دوسری بات یہ ہے, یہ جو انہوں نے کہا نا کہ مصنف عبدالرزاق میں نے ڈھونڈا نہیں ملا, مصنف عبدالرزاق یا کوئی بھی اس طرح کی جو کتابیں کیا مکمل چھپی ہوئی ہے؟ کیا اس کی ساری حدیثیں جو ہمارے پاس جو نسخہ ہے ہمارے ہاتھ میں, کیا وہ مکمل ہے, کیا وہ کمپلیٹ ہے؟ بہت ساری کتابیں ایسی ہیں جو مکمل چھپ نہیں سکی ہیں, جیسے یہ سنن سعید بن منصور پورا نہیں ہے, صحیح ابن خزیمہ مکمل نہیں ہے. تو ایسی بہت ساری حدیث کی کتابیں ہیں جو ہمارے پاس اس وقت جو پہنچی ہیں مکمل نہیں ہے, لیکن دوسرے محدثین نے امام عبدالرزاق کے سند سے اس کو نقل کر رکھا ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ جو اس کتاب میں ہے وہی صرف حجت ہے. اس کتاب کو بھی جس نے روایت کیا نا اس پر بھی جرح ہے, اس پر بھی جرح ہے, لیکن کتاب حجت ہے. کتاب کے علاوہ بھی جن لوگوں نے امام عبدالرزاق سے نقل کیا, جیسے امام احمد بن حنبل ہے, امام احمد بن حنبل مسند احمد میں نقل کرتے ہیں عبدالرزاق سے, ظاہر سی بات ہے امام احمد نے اس طرح سے پہلے سنا ہے, ان کا نقل کرنا کافی ہے. تو امام عبدالرزاق رحمہ اللہ پہ اختلاط کی جرح معتبر نہیں ہے اس روایت میں. دوسری روایت میں آپ کہہ سکتے ہیں, ہم یہ مانتے ہیں کہ بعض روایات جو امام عبدالرزاق رحمہ اللہ نے اپنی زندگی کے آخری دور میں بیان کی ہیں اس میں پرابلم ہے, لیکن اس میں پرابلم نہیں ہے, کیونکہ اس روایت کو ان سے جن لوگوں نے روایت کیا ایسے لوگ بھی ہیں ان سے روایت کرنے والے میں جنہوں نے اختلاط سے پہلے سنا ہے. اور انہوں نے جو دوسرا ایک راوی پہ جرح کر دیا کہ ابن معین سکا ہی نہیں کہا, بالکل غلط بات ہے. ابن معین رحمہ اللہ نے سکا کہا ہے, امام ابن حجر رحمہ اللہ نے سکا کہا ہے, اس طرح امام ابن حبان بھی سکا کہا ہے, لیکن بڑے ہی دلالت سے دعویٰ کر دیا کہ نہیں کسی نے سکا نہیں کہا. ایک اور روایت پہ جرح کرنے جا رہے تھے, تو بھائی طریقہ ہوتا نا کہ پہلے آپ ایک چیز پیش کرو اور اسی وجہ سے عبدالرزاق کا نام آپ نے لیا تھا امام عبدالرزاق کا, اسی پر آپ ٹکتے گھنٹوں بات ہو سکتی تھی. آپ کو جو کرنا تھا جب وہ بات ختم ہو جاتی تو آپ دوسرے پہ راوی پہ آتے. اب یہاں پہ آپ کیا پورا اعتراض کا پٹارا کھول دو گے تو یہ مناسب نہیں. آپ ایک اعتراض رکھیے, اس کا جواب لیجئے, لیکن اس اسٹیج پہ کسی کو تبلیغ کی اجازت نہیں ہے کہ آپ آؤ پورا ایک مقالہ پیش کر کے چلے جاؤ, پوری ریسرچ پیش کر کے چلے جاؤ. نہیں, آپ سوال کیجئے اور صرف ایک بات رکھیے, ایک بات رکھو گے آپ کو جواب دیا جائے گا. لیکن آپ ایک ساتھ اتنی ساری باتیں پیش کر دو گے تو ہم اس کا جواب نہیں دیں گے. ایک ایک کر کے جواب دینا ہے تو آپ باقی اگر آپ کو ڈیٹیل میں بات کرنا, ہم صبح سے شام تک بات کرنے کے لیے تیار ہیں. آ جاؤ ہمارے سینٹر پہ, اپوائنٹمنٹ لو, ٹائم بک کرو, ڈیٹ بک کرو, ہم ڈیٹ دیتے ہیں آپ کو, آپ صبح سے شام تک ہمارے ساتھ بیٹھو, کوئی دقت نہیں ہے. لیکن یہاں پہ صرف ایک وقت میں ایک اعتراض آپ پیش کرتے ہیں, بار بار جو ہے ایک ساتھ کئی اعتراضات آپ نہیں پیش کر سکتے. جی, اس کلپ کی فل ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل پر ضرور آئیں. آئی پلس ٹی وی نے ایک نیا یوٹیوب چینل شروع کیا ہے جس کا نام ہے آئی پلس ٹی وی اختلاف کا حل. اس چینل پر صرف اختلافی مسائل پر ویڈیوز آئے گی, لیکن دلائل کے ساتھ اور بھائی چارگی کے ساتھ. آپ کو میں دعوت دیتا ہوں کہ آپ بھی ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں, ہماری ویڈیوز کو شیئر کریں اور نوٹیفیکیشن آئیکن کو آل سلیکٹ کریں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن مل سکے. جزاک اللہ خیر, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.